دو بیٹیوں کے بعد ریشما کو ساس اور شوہر اتنا مارتے کہ بیٹیاں دیکھ کر سہم جاتیں، اور شوہر کہتا کہ اس بار بیٹی ہوئی تو تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ یہ سن کر ریشما کی روح لرز جاتی۔ تیسری بار جب ریشما حاملہ ہوئی تو شوہر کو پتہ چلا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، تو اس نے مار مار کر ریشما کو بچیوں سمیت گھر سے نکال دیا، اور درد سے چیختی چلاتی ریشما نے سڑک پر ہی بیٹی کو جنم دے دیا۔ اور بیٹیاں یہ سب دیکھ کر کانپ رہی تھیں، اور وہ بھاگتی ہوئی باپ کے پاس گئیں تو گھر کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اور اس میں بیٹی پیدا کرنا کوئی جرم تو نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جو چاہے عطا کرے، مگر ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹی کو بوجھ، نحوست اور کمتر سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی دردناک ماضی ریشما نامی خاتون کا بھی ہے، جو پچھلے 3 سال سے ہمارے ہاں کام کر رہی ہے۔ جب سے وہ ہمارے ہاں آئی تھی، میری ماما نے اسے کچن کے سارے کام کرنے کا کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ماما کا بتایا ہوا ہر کام کرتی رہتی، کام نپٹا کر وہیں کچن میں فرش پر ایک طرف بیٹھی رہتی۔ اکثر ماما کہتی کہ ریشما تم نیچے کیوں بیٹھ جاتی ہو، اتنی چیئرز خالی ہیں، صوفہ ہے، مگر وہ کہتی نہ بی بی جی، آپ بڑے لوگ ہو، اتنا بھی کہنا آپ کا مجھ پر احسان ہے، میرے کپڑے خراب ہیں، آپ کے صوفے خراب ہو جائیں گے۔ میری ماما ایسی ہی تھیں، ہماری بھی یہی تربیت کی تھی کہ گھر میں کام کرنے والے ملازمہ ہو یا باہر کام کرتے ہوئے مزدور، سب کو اتنی ہی عزت دو جتنی کہ ایک بزرگ کو اور بڑوں کو دی جاتی ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ وہ ہمارے کھانا کھانے کے بعد باقی بچا ہوا کھانا دیچکے سے نکال کر شاپر میں ڈالتی اور چادر کے نیچے چھپا کر گھر سے باہر لے جاتی، ٹھیک 2 منٹ بعد واپس آ کر دوبارہ کاموں میں لگ جاتی۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی، یہ تازہ کھانا باہر پھینک کر آتی تھی یا کھا کر آتی تھی، کیونکہ اتنا زیادہ کھانا کوئی 2 منٹ میں کیسے کھا سکتا ہے۔ ایک روز کالج سے چھٹی تھی تو میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی فرمائشوں کی لسٹ لیے بتا رہی تھی کہ آج سب باہر گھومنے جائیں گے، مجھے فلاں مال سے یہ خریدنا ہے اور ڈنر فلاں ریسٹورنٹ میں کرنا ہے۔ میرے بابا مسکرا کر میری ہر بات پر ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ تبھی میری نظر ریشما پر پڑی، جو مجھے میرے بابا سے بات کرتے دیکھ کر حسرت سے گہری سانس خارج کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً نظریں چرا لیں، اور پھر ہمیشہ کی طرح بچا ہوا ناشتہ وہ چادر میں چھپا کر باہر جانے لگی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ آخر پچھلے 1 ماہ سے کر کیا رہی تھی؟ وہ گیٹ سے باہر نکلی اور سڑک کے ایک جانب چلتی ہوئی خوبصورت پھولدار جھاڑیوں کی جانب چلی گئی، جو کہ ہمارے گھر کے باہری خوبصورتی کے لیے لگی تھی۔ وہ وہاں پہنچی اور وہ کھانا ان جھاڑیوں میں رکھ دیا۔ اس کے پلٹنے سے پہلے ہی میں گھر آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ کام میں مگن ہوئی تو میں چلتی ہوئی ان جھاڑیوں کے پاس آئی۔ مجھے تو پہلی بار ریشما پر غصہ آیا تھا، سوچ لیا تھا کہ آج تو ماما سے ڈانٹ پڑوا کے ہی رہوں گی۔ بھلا روز یہ تازہ کھانا کیوں اتنا زیادہ بناتی ہے اور پھر یوں ضائع کر دیتی ہے؟ میں نے جو ان پودوں کے پاس آ کر دیکھا تو ایک پل کو بھونچا کر رہ گئی، کیونکہ ان جھاڑیوں میں 2 بچیاں بیٹھی تھیں، گندے میلے کپڑے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے وہی کھانے کا شاپر پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانا نکال کر کھا رہی تھیں، مجھے دیکھ کر ان کے ہاتھ رکے۔ میں بغیر بولے واپس گھر چلی آئی اور یہ بات آ کر ماما کو بتائی۔ ماما کہنے لگیں اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے اگر وہ کسی غریب کی مدد کر رہی ہے، مگر ہاں، ایک دفعہ بتا دیتی تو ہم نے کون سا منع کرنا تھا۔ ماما نے ریشما کو بلایا اور اس بارے میں دریافت کیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اٹکتے ہوئے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ، وہ دراصل وہ بچیاں میری سگی بیٹیاں ہیں۔ میں نے اور ماما نے بے ساختہ ریشما کو دیکھا تھا۔ ماما کہنے لگیں کہ تمہاری بیٹیاں؟ مگر آج تک تم انہیں گھر کے اندر تو نہیں لائی، پچھلے 1-2 ماہ سے یہاں ہو، تو پھر اچانک یہ بچیاں؟ ریشما تو اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ خدا کا واسطہ بیگم صاحبہ، مجھے نوکری سے نہ نکالنا، میں اپنی بچیوں کا پیٹ کیسے پالوں گی؟ آج سے پہلے جس گھر میں بھی گئی تھی، میری بیمار بچیوں کو دیکھ کر کوئی رکھنے والا نہ تھا، سب نے دھتکار دیا۔ ایک آپ تھیں جس نے نوکری دی، اس لیے بچیوں کو روزانہ وہیں چھپا کر بٹھا دیتی ہوں تاکہ غلط نظروں سے بھی بچی رہیں اور میں بچا ہوا کھانا انہیں کھلا کر پیٹ بھر سکوں۔ ریشما تو خود کے اندر نہ جانے کئی راز چھپائے ہوئے تھی۔ ماما تو ریشما سے بولیں کہ تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہارا شوہر، تم بچیوں کو گھر بھی تو چھوڑ سکتی تھی۔ ریشما نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ تب تک دوسری ملازمہ کو بھجوا کر ماما نے ریشما کی بچیوں کو گھر میں بلوا لیا تھا، جو کہ 5 اور 3 سال کی بچیاں تھیں۔ ماما نے ریشما سے اس کا ماضی پوچھا تو وہ روتے ہوئے ان اذیت ناک لمحات کے بارے میں بتانے لگی، جن کو سن کر میری روح تک نے جھرجھری لی تھی۔ ریشما گجرات کے ایک گاؤں کی رہنے والی لڑکی تھی۔
اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی جب باپ نے اس کا رشتہ اپنے کسی عزیز کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو کہنے لگا، میں نے ریشما کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ ریشما کی ماں نے جب یہ سنا تو شوہر کو کہنے لگی کہ ایسا کیوں کیا، نہ پوچھا نہ بھالا، نہ ہی وہ لوگ رشتہ لینے گھر تک آئے۔ مگر ریشما کا باپ فوراً بات کاٹ کر بولا، یہ مردوں کی باتیں ہوتی ہیں، تم عورتوں کے مشوروں کی ہم مردوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہی دقیانوسی انا تھی جو اس گاؤں میں عورتوں کو کمتر سمجھتے ہوئے آ رہی تھی۔ ریشما کا تو دل حلق کو آیا تھا، وہ تو ابھی معصوم بچی تھی، مگر باپ کے فیصلے کے آگے اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی جمعے کو نکاح کے لیے لڑکے والے آ چکے تھے۔ لڑکا بھی اس کے باپ کی ہی مزاج کا تھا اور اس سے کافی بڑی عمر کا تھا۔ یہ اس کی دوسری شادی تھی۔ نکاح کے بعد وہ ریشما کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ریشما ابھی اپنے حجرہ عروسی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھول کر ساس کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی بہو کو اپنا روب جماتے ہوئے کہنے لگی کہ ریشما دیکھ، تو اس گھر کی بڑی بہو ہے، میرے بعد اس گھر کو تو نہیں سنبھالنا ہے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں تو اب جان نہیں رہی، اس لیے میں تجھے گھر میں بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کر لائی ہوں، اور بیٹیاں گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں۔ اس لیے دیکھ گھر کا حلیہ کیسے بکھرا پڑا ہے، اتنے مہمان آئے تھے جو کچرا کر کے چلے گئے۔ تو ایسا کر، جلدی سے سادے کپڑے پہن اور باہر آ جا، میرے ساتھ صاف صفائی میں مدد کروا۔ ریشما جو پہلے ہی ڈری سہمی سی وہاں بیٹھی تھی، اپنے شوہر کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کر ہی اسے خوف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گائے بگائے آنسو نکل رہے تھے کہ بھلا وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی۔ وہیں اس کی ساس کا یہ حکم سن کر تو مزید ہی اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بستر سے اتری اور عروسی جوڑا اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے۔ کمرے سے باہر آئی تو گھر کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اس کا ذہن معوف ہونے لگا۔ ساس نے سارا کام بتایا اور خود مہارانی بن کر ایک طرف بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئی اور سلامی کے لفافے کھولنے لگی، جبکہ وہ نئی نویلی دلہن پورے گھر کی صاف صفائی میں لگ چکی تھی۔ جب تک وہ صاف صفائی سے فارغ ہوئی، آدھی رات یوں ہی گزر چکی تھی۔ تھکی ہاری کام نپٹا کر جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا شوہر غصے سے بپھر کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریشما کی تو جان نکلنے لگی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور ریشما کو دھاڑتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیسی سہاگ رات تھی میری، دلہن کو تو یہاں پر اس بیڈ پر بیٹھا ہونا چاہیے تھا، میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، میں گھونگھٹ اٹھاتا، منہ دکھائی دیتا، مگر یہ کیسی دلہن تھی جو خود کمرے سے باہر ہے اور دھولا یہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی امی نے ہی کہا تھا کہ میں پورے گھر کی صفائی کروں، اس لیے میں گئی۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اسے ڈانٹنے لگا کہ تم پہلے روز ہی مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکانا شروع ہو گئی، آج تو ہو گیا، آئندہ اگر میرے گھر آنے پر تم نے میری ماں کی ایک بھی برائی کی تو پھر دیکھنا تمہیں چٹیا سے پکڑ کر واپس میکے پر پٹخ کر آؤں گا۔ ریشما کو تو کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا جواب دیتی۔ ڈر کے مارے کانپتے ہوئے اس نے بامشکل معافی مانگی۔ اسے تو رخصتی سے پہلے اپنے باپ سے کی گئی ملاقات یاد آ گئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ باپ آج ملنے آیا ہے، پیار سے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ باپ نے آتے ہی بیٹی سے کہا کہ دیکھ ریشما، ہم بڑے ہی عزت دار اور شریف لوگ ہیں اور خیر سے خدا نے ہماری عزت رکھی ہے، تو نے یہاں رہ کر تو میری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ اب سسرال جا کر بھی اچھے سے رہنا، یاد رکھنا ہمارے ہاں ڈولی میکے سے اور جنازہ سسرال سے ہی اٹھا کرتا ہے، سمجھی؟ اتنا کہہ کر باپ جا چکا تھا اور ریشما نم آنکھوں سے باپ کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ یہ سوچ کر ایک دفعہ پھر ریشما کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، مگر شوہر نے جھڑکا تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ یہ تو اب روز کا ہی معمول بن چکا تھا۔ ابھی اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہ پڑی تھی کہ ساس نے پورے گھر کی ذمہ داریاں اسی پر ڈال دیں، یہاں تک کہ صبح کا ناشتہ بھی اٹھ کر ریشما نے ہی بنایا تھا۔ سارے گھر کے کام کرتے ہوئے اگر تھوڑی دیر بیٹھ جاتی تو ساس جھڑکنے لگتی، ذرا سا کام خراب ہو جاتا تو تھپڑ تک مارنے سے گریز نہ کرتی۔ ایک روز کھانا بناتے ہوئے اس سے سالن جل گیا۔ ساس نے غصے سے کفگیر اٹھائی اور اسی سے ریشما کو مارنے لگی۔ اس روز اس نے ریشما کو کھانا بھی نہ دیا بلکہ کمرے میں بند کر دیا۔ جب شوہر آیا تو مزید اسے پیٹنے لگا اور لان تان کرنے لگا۔ ایک ہی ہفتے میں ریشما کی زندگی بالکل بدل کر رہ چکی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ کسی طرح یہاں سے بھاگ کر اپنے میکے چلی جائے۔ اس نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ مجھے ایک دفعہ میکے لے جائیں، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، مگر شوہر نے فوراً انکار کر دیا کہ میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں جو تجھے میکے کی سیر کروا کر لاؤں۔ ریشما جان چکی تھی کہ اسے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے نکلنا ہوگا،
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک دفعہ میکے جا کر انہیں جب حقیقت بتائے گی تو اس کے ابو ضرور اس کے شوہر کو ڈانٹیں گے یا اس سے طلاق دلوا دیں گے۔ یہی سوچ کر اس نے اگلے ہی روز شوہر کی جیب سے کچھ پیسے نکال کر رکھ لیے۔ جیسے ہی دن کا وقت ہوا اور ساس اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی اور شوہر گھر سے باہر تھا تو فوراً گھر سے بھاگ نکلی اور اپنے میکے پہنچ گئی۔ شام کا وقت تھا جب وہ میکے کی دہلیز پر پہنچی۔ اس کا باپ صحن میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا جبکہ ماں کاموں میں مصروف تھی۔ ریشما روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور ماں کرتی ہوئی ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں نے جب اپنی بچی کو دیکھا تو سینے سے لگا کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہیں باپ نے جب بیٹی کو دیکھا تو کہنے لگا، تمہارا شوہر کہاں ہے، کس کے ساتھ آئی ہو اور کیوں آئی ہو؟ باپ کے سوال سن کر ریشما کے دل پر ٹھیس اٹھنے لگی۔ وہ آج رخصتی کے بعد پہلی دفعہ میکے آئی تھی۔ روتے ہوئے باپ کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ وہ لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ اس نے اول سے آخر تک سب کچھ اپنے باپ اور ماں کو بتا دیا۔ یہ سب سننے کے بعد باپ بجائے چند لفظ بول کر بیٹی کو ڈھارس دینے کے فوراً بفر پڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ریشما کو مار کر کہنے لگا، تو اتنی دور سے یہاں تک آ گئی، تجھے اپنے سسرال کے گاؤں والوں نے بھی اکیلے جاتا دیکھا ہوگا اور پھر میکے کے گاؤں والوں نے بھی اکیلا آتا دیکھا ہوگا۔ تو نے تو 2 گاؤں میں میری عزت خاک میں ملا دی، شرم آنی چاہیے تجھے۔ آخر کیسے تو شوہر کی اجازت کے بغیر یہاں آ سکتی ہے؟ جن قدموں سے آئی ہے انہی قدموں سے واپس چلی جا، تجھ سے اب ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ریشما نے تو ابھی تک پانی کا گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا جب باپ نے اسے بازو سے پکڑا اور واپس سسرال چھوڑنے چلا گیا۔ ماں اپنے شوہر کے قدموں میں گرتی رہی، روکتی رہی، مگر کوئی بچانے والا نہ تھا۔ باپ ریشما کو واپس چھوڑ آیا۔ شوہر اور ساس وہاں پر پہلے ہی پریشان تھے کہ ریشما کہاں گئی۔ جب ریشما کو اپنے باپ کے ساتھ آتا دیکھا تو غصے کے مارے آگ بگولا ہو گئے۔ اگلے ہی پل شوہر نے تو اس کے باپ کے سامنے ہی اسے تھپڑ مار دیا۔ باپ کچھ نہ بولا، الٹے پاؤں وہاں سے واپس چلا گیا۔ ریشما نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے ایک دفعہ اپنے باپ کو جاتا دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ چاہے جیے یا مرے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساس اور شوہر نے اس شام اسے بہت مارا تھا، یہاں تک کہ اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا، مگر خیر یہ تو اب اس نے ساری زندگی ہی سہنا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ اس کی حاملہ ہونے کی خبر ملی تو ساس اور شوہر بہت خوش ہوئے۔ اس بہانے اس پر کام کی زیادتی کم کر دی گئی، مگر ایک اور تلوار اس کے سر پر منڈانے لگی۔ کہنے لگے کہ تو بیٹا ہی دینا، ان لوگوں کی بڑی عزت ہوتی ہے جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہوتی ہے۔ ریشما بھی یہی دعا کرنے لگی کہ اس کے ہاں بیٹا ہو، مگر اس نے پہلی مرتبہ ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ساس اور شوہر نے تو سرسری سا دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی، مگر اس کے باوجود ساس نے اسے تانے دینا شروع کر دیے اور اگلے ہی روز سے گھر کے کام کروانا شروع کر دیے۔ کہنے لگی، بیٹا ہوتا تو تیرے خوب ناز نخرے اٹھاتے، بیٹی ہی تو پیدا کر کے دی ہے۔ بیچاری ریشما کراتی ہوئی گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ دوسری مرتبہ پھر حاملہ ہوئی تو ایک بار پھر ساس کہنے لگی کہ اس بار تو ہر حال میں بیٹا ہی چاہیے، اگر بیٹا نہ ہوا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی دعائیں کرتی رہی کہ اس بار اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دے، مگر نہ جانے کیسی آزمائش اس پر آئی تھی کہ اس نے اس بار بھی ایک بیٹی کو جنم دیا۔ دوسری بیٹی بھی آئی تو شوہر مزید نفرت کرنے لگا۔ دونوں نے ریشما کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ ہر وقت ریشما کو مارتے رہتے اور بچیوں پر بھی چلاتے رہتے۔ اتنی چھوٹی بچیوں کو شوہر مارنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ وہ سارے گھر کے کام کرتی رہتی اور اپنی بچیوں کو بھی سنبھالتی۔ ریشما کو اتنا ہی کھانا دیا جاتا جو صرف ایک شخص کو پورا ہو سکتا۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی مگر اپنی بچیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو دیا کرتی۔ کچھ وقت گزرا تو ریشما تیسری بار حاملہ ہوئی۔ اس بار تو شوہر نے یہی شرط رکھی تھی کہ اگر تم نے میرا بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ ریشما رونے لگی تھی۔ اس بار بہت دعائیں کی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ 2 بیٹیاں پہلے ہی تھیں، جہنم جیسی زندگی گزار رہی تھی، اگر تیسری بھی آ گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ جیسے ہی کچھ ماہ گزرے تو شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے گیا، جس نے الٹرا ساؤنڈ کر کے ریشما کو بتایا کہ وہ ایک بار پھر بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ ریشما تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کتنی دعائیں مانگی تھیں، آخر کیوں میری زندگی مزید تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بیچاری ریشما روتی ہوئی باہر نکلی تو شوہر نے سوال ہی یہی کیا کہ بتاؤ بیٹا ہے یا بیٹی؟ ریشما کچھ نہ بولی۔ آخر وہ خود ہی ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے چلا گیا۔
ڈاکٹر نے جب بتایا کہ وہ ایک بار پھر بیٹی کی ماں بننے والی ہے تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس وقت تو وہ چپ رہا اور گھر چلا آیا، مگر لاتے ہی اس نے ڈنڈے سے بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے پیٹ پر ہی لگاتار مارتا جا رہا تھا۔ بیچاری ریشما درد سے کرا رہی تھی اور بچیاں ماں کو پٹتا دیکھ کر باپ کے قدموں میں گر چکی تھیں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ میری اماں کو مت مارو، وہ مر جائے گی، اماں کی جگہ ہمیں مار لو، تم اماں کو کچھ مت کہو۔ مگر دونوں تو جلاد بنے بیٹھے تھے۔ بیچاری کتنی دیر سے سختی کرہاتی رہی اور پھر اس کے شوہر نے ریشما کو بھی اور اس کی بچیوں کو بھی گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ ریشما تو ویسے ہی بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی، درد سے چلا رہی تھی اور شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھ سے مزید درد نہیں برداشت ہو رہا۔ مگر شوہر تو اسے پیروں سے ٹھوکر مارتا ہوا جا چکا تھا۔ دونوں بچیاں ماں کی حالت دیکھ کر پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگیں، مگر کسی کو بھی ان پر رحم نہ آیا، نہ ہی کوئی مدد کے لیے گھر سے نکلا۔ ریشما کا 7واں ماہ چل رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تو وہ بامشکل اٹھی تھی اور ہسپتال تک جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایسا نہ کر سکی۔ سڑک کنارے ہی وہ جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گئی، بچیوں سے کہنے لگی کہ مجھے پانی لا کر دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آخر کہاں سے پانی ڈھونڈتی، روتی ہوئی گاڑیوں کو روک کر ان سے مدد مانگنے لگی، مگر ہر کوئی انہیں بھکاری سمجھ کر نہ رکتا۔ ریشما نے وہیں ایک بچی کو جنم دیا تھا جو باپ کا ظلم نہ سہ کر وہیں مر چکی تھی۔ ریشما کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آخر دونوں بچیاں واپس اپنے گھر کی جانب بھاگ گئیں تاکہ باپ کی منت سماجت کر سکیں۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، پورا گھر جل رہا تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ آس پاس کے لوگ اب گھروں سے باہر نکل چکے تھے اور پانی کا انتظام کر کے پھینک رہے تھے تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے، مگر وہ آگ تو مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بچیاں ہمارے خوف کے وہاں سے دور ہٹ گئیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ آگ گیس پائپ پھٹنے سے لگی ہے۔ ریشما کی ساس اس وقت کچن میں ہانڈی بنا رہی تھی جب ریشما کو مارنے کی خاطر چولہا جلا ہوا ہی چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے جس حفاظتی کپڑے سے دیچکی کو تھام رکھا تھا وہ چولہے پر ہی غصے سے پٹک کر آئی تھی۔ اس کپڑے کو آگ لگی تو وہ آگ گیس کے پائپ پر جا گری۔ دھیرے دھیرے پگھلتے ہوئے پائپ نے پورے گھر کو آخر آگ کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب تک دونوں ماں بیٹے کو پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی، دونوں ہی جل کر مر چکے تھے۔ بچیاں دوڑ کر واپس ماں کے پاس آئیں تو ماں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ کہیں سے پانی لے کر آئی اور ماں کو پلانے لگی۔ مری ہوئی بہن ان کے پاس پڑی تھی۔ ریشما کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے وہیں پر چھوٹی سی قبر کھود کر بچی کو دفنا دیا تھا اور پھر کئی روز وہیں سڑک کے کنارے بنی ہوئی جھونپڑیوں میں گزار دیے۔ جھونپڑی والوں نے بھی اس عورت کی حالت دیکھ کر کچھ کھانے کو دے دیا تھا اور وہ 2-3 دن بعد گھروں میں کام ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کو رکھنے کو تیار نہ تھا، مگر جو بھی اسے رکھنے کو تیار ہوتا تو اس کی بچیوں کو دیکھ کر منع کر دیتا کہ اگر تم کام کرو گی تو بچیوں کو گھر ہی چھوڑ کر آؤ، یہاں مت لے کر آنا۔ بیچاری ریشما رونے لگتی کہ آخر بچیوں کو کہاں چھوڑ کر آئے، اب کوئی گھر ہی نہیں رہا تھا۔ آخر اسے نوکری ہمارے ہاں ملی تھی اور اس ڈر سے کہ نوکری نہ چلی جائے اس نے اپنی بچیاں گھر کے باہر بٹھا رکھی تھیں۔ ریشما ہمارے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی اتنا بتا کر اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو چادر سے صاف کرنے لگی۔ نہ جانے کب میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ میری ماں بھی اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی اور میں فوراً ایک گہری سانس خارج کر کے ان معصوم بچیوں کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی سہمی ہوئی ماں کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ میری ماما نے کچھ ہمدردانہ الفاظ ریشما سے کہے اور اس سے کہا کہ تم فکر مت کرو، آج کے بعد تم ہمارے گھر میں ہی رہو گی اپنی بچیوں کے ساتھ۔ ہمارے گھر کے پیچھے کوارٹر خالی پڑا تھا اور ہم نے ریشما کو رہنے کے لیے دے دیا ہے اور اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ جس اسکول میں میرے چھوٹے بہن بھائی پڑھتے ہیں اسی میں ہی ریشما کی دونوں بچیوں کو بھی داخل کروا دیا ہے۔ وہ میری ماں کی منہ بھولی بہن بن چکی ہے اور میں انہیں خالہ کہہ کر بلاتی ہوں۔ 3 سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی ریشما کبھی مسکراتے ہوئے نظر نہیں آئی، نہ ہی اس کی ڈری سہمی سی بچیاں کبھی کھل کر مسکرائی ہیں۔ نہ جانے کتنے درد سہ کر یہاں تک پہنچی تھیں۔